بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ بچپن ہی سے نیک اور سادہ طبیعت انسان تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ دونوں میں بڑی دوستی اور سچی محبت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسی لیے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین کی طرف سے پہنچائے جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سر بلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تقریباً 2.25 سال کی مدت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کرنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا، اسلام سے پھر جانے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ کرنا، منافقین کی سازشوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کے سخت دشمن عیسائی بادشاہ ہرقل کے خلاف فوج روانہ فرمانا آپ کے اہم کارنامے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی سادہ زندگی کے مالک تھے۔ ہر ایک سے مل جل کر رہتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے، پریشانی میں دوسروں کے کام آتے، کپڑے کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو صحابہ کے مشورے سے ایک عام مہاجر صحابی کی طرح بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، جس کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ جب بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی چیز کھانے کی خواہش کی تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے جمادی الاخر 23 ہجری کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ جی دوستو، یہ تھے ہمارے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے چند واقعات جو میں نے آپ سے بیان فرمائے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔